خوب آپس کی اختلافات کو دور کریں اور ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی کمیونٹی کریٹ کریں کہ وقت کے امام کی جب نظر پڑے اس کمیونٹی پر تو امام کہے کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. اور یہ تو میں کر سکتا ہوں، اپنے گھر سے تو شروع کر سکتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کروں، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان سے گفتگو، ان سے باتیں امام کی کیا کروں. کھانے کی میز پر بچوں سے ذکر کروں کہ کھانے سے پہلے ہم اپنے امام کو یاد کریں کہ آج ہمارے امام نے کیا کھایا ہوگا. خوب کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے امام نے کیا کھایا ہوگا. اور ذہن میں ہوتا ہے پھر یہ محبتیں کیسی ہے. محبت ایسی نہیں ہوتی. محبت کیسی راوی بیان کرتا ہے، ایک شخص مدینہ میں آتا مسجد میں اور رسول خدا کی خدمت میں آئے. رسول خدا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں. دیکھنے آیا، بس دیکھنے آیا. اکثر وہ آتا تھا رسول خدا کو دیکھ کر چلا جاتا تھا. رسول خدا جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو رسول خدا دیکھتے تھے وہ دروازے پر آیا ہے اور جانتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے. کیونکہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے تاکہ وہ دیکھ لے مجھے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے. خوب یہ عشق ہے. اس طرح ایک شخص پانچویں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام باقر خدمت میں آیا اور آ کر اپنا دین امام کو پیش کیا کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، یہ میرا یہ. امام نے کہا اچھا ہے. کہا کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے، بس یہی بتانے آیا تھا. کہا بس؟ ہاں. کہا بہترین ہے. جب جانے لگا تو چلنا شروع کیا تو امام نے اپنے اطراف میں لوگوں کا کہا اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے جو اہل بیت کی بارگاہ میں آئے اور صرف اس لیے آئے کہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، میں اپنے دل پہ ہاتھ. میں کب اہل بیت کی بارگاہ میں ایسے گیا کہ میں نے صرف یہ کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہی چاہیے کہ آپ مجھے قبول کر لیں. کتنے لوگ تھے عزیزان محترم، کتنے اصحاب تھے، کتنے علماء تھے. سید ابو الحسن اصفہانی کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، واقعہ آپ کے ذہن میں سنا ہوا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے. کس طرح ایک گاؤں سے اصفہان کے مدرسے میں طالب علم کچھ نہ ہوتے ہوئے والد آ گئے، واپس لے کے جانے لگے. یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا ہے، نہ کھانے کو ہے نہ گرم کرنے کو کوئی ہے، باپ کا حکم ہے. باہر نکلے مدرسے کے صحن میں جا کر امام سے متصل ہوئے کہ یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں میں صرف آپ کی نوکری کے لیے آیا تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر میں باپ کے حکم کو کیسے منع کروں. یہ کہہ کر کمرے میں گئے تو خدام آیا. کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے. سخت سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے. باہر جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، وقت کا امام خود کھڑا ہوا ہے. کہا یہ لو کچھ سامان اور تمہاری جہاں کتابیں اس کے پیچھے شمع ہے اس کو جلاؤ، روشنی بھی ہوگی، گرم بھی ہوگا. اور ہاں اپنے والد سے کہہ دینا ہمارا صاحب زندہ ہے. یہی ابو الحسن اصفہانی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب لوگ امام سے ملنا چاہتے ہیں تو امام کی جگہ پر سید ابو الحسن اصفہانی سے ملتے ہیں اور سوالات کا جواب حاصل کرتے ہیں. خوب یہ سفر طولانی ہے، یہ سفر یہ ایک دو دن میں طے نہیں ہو سکتا. خوب یہاں تھوڑی زحمت چاہیے، تھوڑی سی محنت چاہیے، تھوڑا اپنی زندگی کے روٹین میں اپنے کاموں میں امام کو لائیں، شامل کریں امام کو. کوئی ایک تصویر، کوئی ایک فریم، کوئی موبائل پہ آپ کے بیک گراؤنڈ کی پکچر، کوئی چیز امام کی ہو جو یاد دلائے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. میں نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے. میں کتنا اپنی زندگی میں مصروف ہوں،
مجھے ایک ہی جگہ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے آج جو عمل کیا اپنے امام کو راضی کیا کہ نہیں کیا. اگر آج میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو میں نے اپنے امام کو تکلیف پہنچائی ہے، عزیزان محترم واقعاً درد ہے. نہیں پتا میں زندہ رہوں نہیں رہوں، اگر میں اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتا تو میں انہیں تکلیف تو نہیں دوں کم از کم. خوب کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل میرا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام کو ناراضی کروں. خوب انشاءاللہ آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. عزیزان محترم وہ یوسف زہرا ہے، وہ ایک یوسف جسے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. اس یوسف کو ہم کتنی بار بیچیں گے اپنی خواہشات سے؟ کہیں یہ تو نہ ہو کہ ہر روز ہم بازار میں اس یوسف زہرا کو بیچ رہے ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر. لذت کتنی دیر کی ہے؟ دنیا کی لذت بہت تھوڑی دیر ہے، لیکن یہ لذت انسان کو اس کے امام سے دور کر دیتی ہے. جس طرح کوفہ والوں کو امام کے نائب سے دور کر دیا. آج ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی ہیں، آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محل بن گیا ہے، سب ہمارے ذہن کے اندر ہے. اگر آج ہم اپنے ذہن کی اس دیوار کو گرا دیں جو ہم نے خود بنائی ہے تو ہم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں. متا ترانا و نراقا، آپ ہمیں کب دیکھیں گے؟ ہم آپ کو کب دیکھیں گے مولا؟ اب یہ عشق پیدا کریں انشاءاللہ. عید غدیر کا تحفہ اپنے امام سے یہی مانگیں کہ ہم امام کا ظہور ہو، اور حالات آپ کے سامنے، دنیا کے آپ کے سامنے، چھپی ہوئی کوئی بات ہے نہیں ہے. جتنی تیزی سے سچویشن دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے، ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آواز نہ آئے. ظہور تو حق ہے، ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ میں رہ جاؤں.